سر 14 اگست گریٹر پارک لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، آئے روز ہمارے معاشرے میں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے، اور جو بھی اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ وہ بیانات اس طرح کے آپ تواتر سے سنتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چپ چاپ ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ہم اس کی روٹ کاز کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ جیسے اگر ایک درخت کی جڑوں میں دیمک لگ جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اوپر سے درخت کی ایک شاخ سوکھتی نظر آتی ہے، اگر تو آپ وہ شاخ کاٹ رہے ہیں، پھر دوسری سوکھ جائے گی، پھر آپ اس کو کاٹ دیں گے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ آپ پورے درخت کو کاٹ دیں گے۔ لیکن اس کا سلوشن کیا تھا؟ کہ اس کی جڑوں سے جو دیمک ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ آپ اس درخت کو بچا سکیں۔ ایسے ہی جو معاشرے میں یہ واقعات آتے ہیں، ان کی ایک روٹ کاز ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں پکڑیں گے، یہ آپ اوپر سے شاخیں کاٹتے رہیں گے، وہ دیمک اس معاشرے کو کھاتی رہے گی۔ اب جو یہ واقعہ ہے، ایک تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تک ون سائیڈ پکچر آتی ہے۔ جب تک اصل چیز سامنے نہیں آتی، اس کا پھر سلوشن نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک فیشن بن جاتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اس کے اوپر لان تان شروع ہو جاتی ہے، اور اس حد تک مطلب ہمارے ایک ایجوکیٹڈ طبقہ بھی پھر سامنے آ جاتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ انتہائی نان سینس بات ہے یار۔ کیا آپ ان واقعات کو بجائے روکنے کے یا اپنا رول پلے کرنے کے لیے آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے پورا معاشرہ ہی ذمہ دار ہے، سارے مرد ہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس سے آپ پھر اپنے ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی بدنام کرواتے ہیں۔ اب اصل میں اگر آپ روٹ کاز پہ جاتے ہیں نا تو اس کے مسائل پھر کئی سامنے آتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، آپ اس کی جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ایک پکچر نظر آ رہی ہے، ون سائیڈڈ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ 400 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، کیا آپ نے ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیا تھا وہ 400 لوگ تھے؟ یا کہ اس میں دوسرے فریق کا بھی رول تھا؟ دیکھو، جب آپ روٹ کاز ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو تو آپ کو اصل چیزوں کی طرف جانا چاہیے، اور اس میں جس کا جتنا جتنا کردار ہے سب کو سزا ملنی چاہیے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک دن ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جو لڑکے اس میں شامل تھے ان کے پیرنٹس کو پکڑیں اور پورے معاشرے میں ان کو بدنام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پیرنٹ ایسا نہیں ہوتا جو یہ چاہے کہ اس کا بیٹا اس طرح کی لفنگوں والی حرکتیں کرے، اس سے بدنامی ہو۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ان خواتین کے پیرنٹس کو بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ کو جو بظاہر ایک سمپل لگ رہا ہے کہ ایک لڑکی آئی ہے اس مینار پاکستان کے پارک میں اور لوگ اس کی طرف چڑھائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے کہ وہ جو ٹک ٹاکر ہے خاتون، اس نے ایک چینل بنایا ہوا اپنا ٹک ٹاک کے اوپر، آئی ڈی ایک بنائی ہوئی ہے۔ اس آئی ڈی کے اوپر غیر اخلاقی اور عجیب قسم کی ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتی ہے۔ ایک اس نے اپنا ایک جس کو وہ دوست کہتی ہے، ریمبو اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ انڈین گانوں کے اوپر وہ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے انتہائی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کرتی ہے۔ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، یہ اس کے اپنے انوائٹڈ لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب ادھر گئی اور سارے لوگ اس کے اوپر دوڑ پڑے۔ اس نے 14 اگست سے پہلے جو اس کا دوست ریمبو ہے، جس کے ساتھ یہ وہ فضولیات بناتی ہے، اس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا، پھر انہوں نے ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کیا کہ میں کل 14 اگست کو مینار پاکستان آ رہی ہوں، جو لوگ میرے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ کل وہاں پہ آ جائیں۔ اب یہ جو لوگ آئے ہیں، پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیوز آپ اپلوڈ انڈین گانوں پہ کر کے اور وہاں پہ وہ آپ کا جو ریمبو دوست ہے اس کو اٹھائے پھرتا ہے،
اس طرح کے جو چینل کے یا آپ کے لنک کے جو آئی ڈی کے فالوورز ہوں گے وہ کتنے کوئی شریف آدمی ہوں گے؟ الٹیمیٹلی وہی لوگ ہوں گے نا جو اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور جب وہ آ گئے ہیں سارے، یہ خاتون آئی ہے، جب بھی آئی ہے تو انہوں نے وہ ہوٹنگ شروع کر دی، دیکھ کے جیسے ایک نارمل اس معاشرے کا ایک روٹین بن گئی ہے. 14 اگست ہو، کوئی اور دن ہو، تو یہ ایک ٹولہ ہے، لفنڈر ٹائپ اور لفنگے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، فیملیز کو یا خواتین کو پریشان کرنا، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ خود انوائٹ کیا ہوا ان لوگوں کو. اور آ کے جب انہوں نے ہوٹنگ کی ہے تو اس خاتون نے ان کو فلائنگ کس شروع کر دی ہے، میسج دیا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ 400 لوگ کوئی نہیں تھے، کوئی 8 سے 10 لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے وہ آگے پھلانگا ہے اور وہ اس کی طرف دوڑے ہیں. اب آپ اپنے معاشرے کا ایک کلچر دیکھیں، یہاں پہ 2 لوگ لڑ رہے ہوں نا تو 10 لوگ دیکھنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ پہ بندہ مر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی فرسٹ ایڈ کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. تو یہی بے حسی وہاں بھی نظر آئی ہے. جب 8-10 لوگ اس کی طرف دوڑے ہیں تو باقی تماشبین بھی پیچھے دوڑ پڑے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 300 یا 400 لوگوں نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا. اب ان لوگوں کا ایک کنسیپٹ تھا اس کے بارے میں کہ جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے وہ بھی ویڈیو کیونکہ اس نے بنانے کے لیے خود دعوت دی تھی، تو وہ اس کو ساتھ وہ بھی ان کو پکڑنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ایسی ویڈیو بناتے ہیں. اب جب 1-2 لوگوں نے ایسے شروع کیا، دیکھا دیکھی باقی بھی شروع ہو گئے. اب اس دوران بھی اس کو بچانے والے بھی مردی تھے. اس دوران بھی ایک ایسا لڑکا تھا جو اس کو پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا اور لوگوں کو روک رہا تھا کہ چھوڑ دو اس کو. اور پھر اس سچویشن کے دوران جب اس کے کپڑے پھٹے ہیں تو اس کو ایک اپنی چادر دینے والا بھی مردی تھا. آپ جو طوفان بدتمیزی ایک برپا ہوتا ہے نا، ہمارے جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، پورے مرد جو ہے نا معاشرے کے ان کی تہس نہس کر کے رکھ دو. اور ایک بڑا اٹریکٹیو سا نعرہ یوز کیا جاتا ہے، عورت کی آزادی. عورت کی آزادی، پہلی تو بات یہ کہ آپ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں خواتین جہاں پہ جس طرح کی جاب کرنا چاہتی ہیں نہیں کر رہی ہیں؟ وہ اکیلی ٹریولنگ نہیں کرتی ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھو کہ شر اور خیر یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلے گی، روشنی اور اندھیرا ساتھ ساتھ چلے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک، اس لیے تو جزا اور سزا کا سسٹم ہے. آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں اپنے اچھے قوانین بنا کر ان کی امپلیمنٹیشن کو، ان کو سزا دیں جو ذمہ دار لوگ ہیں. بالکل ختم نہیں ہوگا، یہ آپ کم کر سکتے ہیں، اس کو، اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس چیز کو کہ جی یہ ہو گیا ہے اس طرح کا مسئلہ اور جناب چڑھ دوڑو، پورے معاشرے کے مردوں کو تہس نہس کر دو. اس معاشرے میں وہی مرد آپ کا باپ بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا خامند بھی ہے. تو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہمیں. اور بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور عورت کی آزادی کا نعرہ بیسیکلی جو خواتین لگا رہی ہیں ان میں سے اگر آپ موسٹلی دیکھیں گی وہ خواتین ہیں جو اسی مرد کے ساتھ جس کے خلاف وہ نعرے لگاتی ہیں ناجائز تعلق کو ٹھیک سمجھتی ہیں لیکن نکاح کو وہ غلامی سمجھتی ہیں. کیا یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے؟ اور ہماری جو سادہ لوگ کچھ خواتین ہیں، نوجوان خواتین ہیں، وہ جب یہ نعرہ صرف سنتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کاز کیا، ان کو تو اصل موٹیوز کا ہی نہیں پتہ. اور پھر بات شروع ہو جاتی ہے یورپ کے معاشرے کی، ہم اس کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں خواتین اتنا لباس پہن کے پھر لیں اور کوئی بندہ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے. وہاں بھی یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں اور لوگوں کو انوائٹ کریں اور کہیں کہ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں. وہاں یہ کلچر یہ حرکتیں وہ بھی نہیں کرتی. مسئلہ کیا ہے کہ اس سے برے برے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اس معاشرے کے لیے روٹین کی چیز ہے تو وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. ہمارے ہاں ایک ہو جاتا ہے تو ہم پورا میڈیا اور پوری یہ جو ایک بریگیڈ ہے عورت کی آزادی کے نام پہ کام کر رہا ہے وہ اس طرح سے اچھالتا ہے اس کو
کہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں تو آگ لگ گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، اس کے تو اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں اور لٹکائیں ان کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان کی اصل آپ روٹ کاز کو تو ٹھیک کریں نا۔ آپ جو انیشیٹو کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بات کپڑوں کی ہو ہی نہیں رہی۔ سینکڑوں خواتین ہیں جو جاتی ہیں روزانہ پارک کے اندر، سینکڑوں خواتین اکیلی ٹریول کرتی ہیں، دفتروں میں جاب کرتی ہیں، آتی جاتی ہیں، مردوں کے ساتھ ہی جاتی ہیں، کتنے واقعات سنتے ہیں۔ اور میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھی خبر وہ نارملی نہیں دیتا، اس کا کام ایشو اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میڈیا ایشو اٹھا رہا ہے تو کم از کم ٹرو پکچر تو سامنے رکھے۔ اور ہم ایک بنیادی طور پر ذرا ایموشنل قوم ہے، اور حد سے زیادہ ایموشنل ہیں۔ حد سے زیادہ ایموشنل ہونا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ سچائی کو بھول جاتے ہیں، آپ آدھی بات کو سنتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں اور پورے معاشرہ کا تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرے کا بندہ، گیا گزرا بھی بندہ ان واقعات کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ ان کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ سلوشن ہے اس چیز کا؟ کیا آپ ایک ہی چیز کو پکڑیں اور اس کو کر دیں؟ اس سے پہلے کا ایک واقعہ اسلام آباد میں جو ہوا ہے، انتہائی دردناک واقعہ ہے، جس میں وہ آئی تھنک نور نام تھا اس کا، اور ایک ظاہر جعفر تھا جس نے اس کا وہ بڑا خطرناک قسم کا تشدد کیا اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی لڑکی جا رہی تھی، اس نے پکڑا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ دونوں فیملیز تھیں آپس میں، اور ان فیملیز کا آپس میں بڑا گھریلو تعلق ہے۔ وہ سفیر کی بیٹی ہے، اور جو دوسرا جو وہ ظاہر جعفر جس کا نام ہے لڑکے کا جو پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کا بہت بڑا بزنس گروپ ہے، جعفر گروپ، جعفر بردرز کے نام پہ کام کر رہا ہے، وہ ان کا بیٹا ہے۔ اور کراچی سے وہ دونوں آئے ہیں، ان دونوں فیملیز کو پتہ ہے۔ اور لڑکی نے اپنی ماں کو فون کر کے یہ کہا کہ میں ظاہر کے ساتھ جا رہی ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں اکٹھے گھومتے ہیں، اکٹھے ہوٹلوں میں اسٹے کرتے ہیں، اس گھر میں بھی اس دن وہ دونوں ہی تھے، اور یا وہ اس کے ملازم تھے گھر کے۔ مطلب آپ ہر اس ریلیشن کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں، پھر وہاں ان کی لڑائی ہوئی ہے اس آئی تھنک شادی کے اوپر، جو میں نے اس کے اوپر انفارمیشن گیدر کی ہے۔ وہ لڑکی اسے مان نہیں رہی تھی، تو وہ اب اس لڑکے کی پرورش تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ تو پاکستانی آزاد امریکی شہری ہے، امریکہ میں رہتا ہے، وہاں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ اب وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو یہ چیز سمجھائی گئی ہے۔ ڈرنکر بھی تھا، سارا کچھ تھا، اس نے انتہائی ایک وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جڑوں میں جو لگی دیمک ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ درختوں کی ٹہنیاں جو ہے نا اس کو ہم کاٹیں۔ یہ شاخیں کاٹنے کا عمل جاری ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب آپ سیدھی یا سچائی بات کرتے ہیں تو مطلب ڈیفرنٹ لیا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے واقعات ٹھیک نہیں ہونے والے جب تک آپ جو بنیادی مسائل ہیں۔ دوسری بات جو اینڈ پہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں کے ایجوکیشن کا لیول اور آپ کے ایجوکیشن کا لیول کیا ہے؟ یہاں پہ کتنی کردار سازی کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ کے سوسائٹی کے اندر، آپ کے تعلیمی اداروں میں کتنا کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک یہ کمپلیکس کا مارا ہوا طبقہ جو یہ آپ کو ٹک ٹاک اور ان چیزوں پر اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر جاؤ فالوور بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس ٹک ٹاک کر جو ویڈیوز بنانے کے چکر میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، یہ آئے دن آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ کتنی لڑکیوں نے اپنے عزتیں تباہ کروائی ہیں، جس میں ایک یہ بھی شامل ہے۔ بیسک موٹیو کیا تھا؟ فالوورز بڑھایا جائے۔ ایک یہ کمپلیکس کا مرا ہوا طبقہ ہے، اور دوسرا فرسٹریٹڈ طبقہ ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار اور تعلیم سے آری، کچھ پڑھے لکھے بھی لوگ ان میں شامل ہیں، جن کو کوئی روزگار نہیں ملتا، کوئی کام نہیں ہے،
فرسٹریشن کا شکار ہو کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے سلوشن کے لیے ہماری حکومت سٹیپس کیا اٹھا رہی ہے؟ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ وہ ایس ایچ او کو معطل کر دو، وہ تو آپ انسیڈنٹ ہو جانے کے بعد ایک دفعہ یہ کر دیتے ہیں۔ سلوشن کدھر ہے؟ آپ کو روٹ کاز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جو آپ کے یہ 2 طبقے میں نے بتائے ہیں، ان کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاشرے کے اندر کہ ایک سائیڈ کو تو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جو بھی حرکتیں کریں اس کو کہیں جی یہ تو مظلوم ہے۔ اگر آپ اس حد تک مظلومیت کے پیچھے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کام کرنے والی خواتین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو بھی پوچھا جانا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اس طرح کے اس سے بڑھ کے خواتین کام شروع کر دیں گی۔ آپ کو اپنے میں جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، آپ کے ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ کے معاشرے میں کریکٹر بلڈنگ کا کیا لیول ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ جو فرسٹریشن کا شکار طبقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ واقعات ایسے رکیں گے، ورنہ یہ اوپر سے آپ کاٹتے رہیں آپ درخت، کوئی اس کا سلوشن نہیں ہوگا۔